بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ وقت کی ضرورت ہے، حالات اس بات کا متقاضی ہے کہ اس طرح کے عنوان کے اوپر گفتگو کی جائے۔ تعلیمات آل محمد سے ہم کتنے قریب ہیں، کتنے دور ہیں، اس کا محاسبہ ہمیں خود کرنا چاہیے۔ عام طور پہ دنیا میں وہ قوم ترقی پسند ہوتی ہے اور چھوٹی سے چھوٹی قوم تعلیم کے بل کے اوپر پوری دنیا کے اوپر حکومت کرتی ہے، ذہانت کے اوپر پوری دنیا کے اوپر حکومت کرتی ہے۔ اکبر بہت بڑا عالم نہیں تھا، لیکن اپنے ذہانت اور اپنے مشاہدے کے اعتبار سے اس نے پورے ملک سے چند لوگوں کا انتخاب کیا، 9 تھے۔ میں نے یہ بات کہی تھی کہ 9 لوگوں کا انتخاب کیا اکبر نے، جو 9 رتن کہلائے۔ اور ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ پورے ہندوستان، اس وقت ہندوستان بہت بڑا تھا، وسیع تھا، یہ ملک سبھی تھے اس میں، تو اتنے بڑے ملک سے جو اکبر نے علم اور ذہانت کے اعتبار سے لوگوں کا انتخاب کیا، وہ 9 تھے جو 9 رکن کہلائے، جن میں 5 شیعہ تھے۔ سبحان اللہ، کیا بات، 5 شیعہ۔ آپ ذرا غور کریں کہ اکبر کے دور میں ہماری قوم کا علمی معیار کیا تھا کہ ہم ہزاروں میں تھے تو حکومت میں 5 تھے، وہ کروڑوں میں تھے تو حکومت میں، اور ویسے بھی اس قوم کی نمائندگی 5 ہی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شعراء کرام تشریف فرما ہیں، اسکالر بیٹھے ہوئے ہیں، معزز سامعین کرام، آج آپ دیکھیے افسوس ہوتا ہے اس بات کے اوپر کہ آج قوم عروج کی طرف جا رہی ہے یا زوال کی طرف جا رہی ہے، اس کے اوپر غور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ میں تو دانشگاہ میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں تو میں غور کرتا ہوں کہ ایڈمیشن جو ہمارے یونیورسٹی میں دانشگاہ میں ہوئے، وہ اپنی قوم کے کتنے بچے ہیں، کسی بھی کمپٹیشن میں آپ دیکھ لیجیے اپنی قوم کے کتنے بچے ہیں۔ پہلے مجھے یاد ہے بچپن میں ججز اپنے ہوتے تھے، IAS آفیسرز اپنے ہوتے تھے، کیا ہوئے تو یہ اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور اب ایسا سوال آیا ہے، سوال بے شک زوال، کا صرف سبب ہے علم سے دوری، بالکل صحیح، بے اس شک، لیے کہ ہم عہد محمد کی تعلیمات سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور مولوی کی دی ہوئی تعلیمات کے قریب، واہ، سبحان اللہ، بہت اچھا، بہت اچھا، بالکل بالکل صحیح بات ہے۔ مولوی آپ کے دماغ کے مطابق گفتگو کرتا ہے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے صاحبان تشریف فرما ہے کہ کسی علاقے میں تقریر کرنے کے لیے جائیے، میں جاتا ہوں بہت سارے علاقے میں، تو مومنین آتے ہیں اور گفتگو ہوتی رہتی ہے، تو خود ہی وہ کہنے لگے کہ مولانا اس علاقے کا جو مزاج ہے، آپ نے پوچھا نہیں؟ تو میں نے کہا کیوں؟ کہ جو بھی مولوی آتا ہے وہ زیادہ تر مولوی پوچھتا ہے کہ علاقے کا مزاج واہ واہ، صحیح ہے، علاقے کا مزاج کیا ہے، کس کیسا ٹاپک، سننا پسند کریں گے کس لوگ، کیا ٹاپک، مزاج رکھتے ہیں، کیا بات ہے، کیسا واہ، مزاج ہے۔ ہاں، مجھے افسوس آتا ہے ایسے مولویوں کے اوپر کہ جو علاقے کا مزاج پوچھتے ہیں، لوگوں کا مزاج پوچھتے ہیں اور اس مزاج کے مطابق مجلس کو خطاب کرتے ہیں، مجلس پڑھتے ہیں۔ ارے اس مولوی کو تو بس اتنا جاننا چاہیے کہ ممبر کا کیا مزاج ہے، واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، ممبر کا مزاج علم کا مزاج ہے۔ یہ علم، یہ جو ممبر ہے، بے شک، یہ ممبر، یہ غدیری ممبر، آپ سنتے رہتے ہیں نا، بے شک، بہت بڑے بڑے مولوی جو ہے وہ چیخ چیخ کے جو تقریریں کرتے ہیں، تو غدیری
गदीर मिंबर का मिजाज है, गदीर मिंबर का मिजाज इल्म का मिजाज है, इल्म का मिजाज है। अब आप कहेंगे कि अर्शद जाफरी क्या बात कर रहे हैं? अब आप सुने, बुखारी की पहली जिल्द में भी बहुत तफसील से ये वाकया दर्ज है कि जब लोगों ने एक दूसरे के सिलसिले में गुफ्तगू जिहादत थी ना, भाई मैंने जिस आयत की तिलावत की सूरह आल इमरान की 164वीं आयत कि हमने तुम लोगों के दरमियान तुम ही में से एक रसूल भेजा, तो वो क्या कहता है कि वो रसूल भेजा ताकि तुम्हारे नफ्स को पाकीज़ा करे, तुम्हें पाकीज़ा बना दे, तुम्हें तरबियत दे, तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम दे, क्योंकि इससे पहले तुम गुमराही में मुब्तला। तो अब जो जितने भी नबी आए, जितने भी इमाम आए, जितने भी मासूम आए, पूरी तवज्जो से सुने, उनका क्या काम था? तालीम और तरबियत, बस तालीम और तरबियत। कल मैंने एक बात कही थी कि तालीम और तरबियत ये दुनिया कहती है कि पहले इल्म फिर तरबियत। आले मोहम्मद की तालीमात ये है कि पहले तरबियत फिर इल्म। इसलिए कि आले मोहम्मद वही बोलते हैं जो कुरान बोलता है, जो कुरान बोलता है आले मोहम्मद वही बोलते हैं। बेशक मैं पूरी तवज्जो चाहता हूँ। भाई कुरान ने भी कहा वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, पहले तज़किया नफ्स। क्या बात है, किताब और हिकमत की तालीम बाद में हबीब। क्या बात है, पहले तरबियत, इल्म बाद में तरबियत। क्यों तरबियत क्यों जरूरी है? तरबियत के बाद इल्म, तरबियत से पहले इल्म नहीं। इसलिए कि अगर तरबियत के बगैर इल्म आता है तो वो इल्म दहशतगर्द बनाता है। वाह सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद या अली। हमारे भगवान में तरबियत के साथ है। तो ये जो मिंबर है, इस मिंबर से जो आले मोहम्मद ने तालीमात दी है वो सुने। ये जो पूछते रहते हैं मौलवी कि यहाँ का कैसा मिजाज है, अच्छा मिजाज पता चल जाए तो उसी के मुताबिक पढ़े। ईमान से बताइए, ये जानना चाहिए कि मिंबर का क्या मिजाज है। बेशक मिंबर का मिजाज इल्म का मिजाज है। तो बुखारी की पहली जिल्द उसमें ये है कि लोग एक दूसरे के सिलसिले में ये कहने लगे थे कि तुम्हारा बाप वो है। अब आप गौर कर सकते हैं वो कैसा दौर होगा कि जब ये कहा जाए कि तुम्हारा बाप वो, और वो समझ रहा है वो। इनके दरमियान अल्लाह ने नबी भेजा, मोहम्मद को भेजा है कि जो एक दूसरे से ये पूछते थे कि मेरे बाप के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो वो कहता था वो। अच्छा एक शख्स था जिसको लोग बार बार कहने लगे थे कि तुम्हारा बाप वो है, तो वो परेशान हो गया कि आखिर मैं किससे पूछूं कि मेरा हकीकी बाप कौन है। हकीकी बाप, अभी की बुखारी की पहली जिल्द में पूरा वाक़या है। तो उन लोगों ने कहा कि ऐसा है कि तो बहुत आसान है। क्या मतलब? कहा कि मोहम्मद है वो अल्लाह के रसूल है, उनसे पूछ लो कि तुम्हारा बाप कौन है। तो ठीक है, उसने कहा बिल्कुल। तो नमाज के बाद रसूल इस्लाम मिंबर पे थे, तो वो जो बुजुर्ग मौजूद थे उन्होंने कहा कि पूछो। सुभान अल्लाह। देखिए आप तो कहा कि उठो पूछो। अब वो उठा, रसूल इस्लाम ने फरमाया क्या बात है? तो कहा या रसूलल्लाह मेरा बाप कौन है? तो रसूल इस्लाम ने एक मरतबा उसकी तरफ देखा, तो फिर हाथों को जोड़ के कहा या रसूलल्लाह मैं पूछना चाहता हूँ मेरा बाप कौन है? तो रसूल इस्लाम ने फरमाया तुम्हारा बाप फलां है। वो बैठ गया, लेकिन बैठा तो, लेकिन उसने भी तय कर लिया कि आज सिर्फ मुझे ही मेरा बाप नहीं मिलेगा, आज सबको। उसने हाथों को जोड़ के कहा कि या रसूलल्लाह और भी लोग हैं। तो जो बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि अब आप उठिए। तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मेरा बाप कौन? रसूल इस्लाम ने कहा कि पूछना चाहता है बता दो तुम्हारा बाप कौन।
اب یہ جو سلسلہ پوری توجہ، اب یہ جو سلسلہ چلا کہ میرا باپ کون، تو وہ چلتے چلتے یہاں تک پہنچ گیا. تو ہم لوگوں نے کہا تو آپ بھی پوچھئے. تو فوراً انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کسی بھی سوال کا جواب مت دیجیے. کسی بھی سوال کا جواب مت دیجیے. رسول اسلام کو جلا لگا، بخاری میں جلا لگا. تب رسول اسلام نے فرمایا سلونی سلونی. سبحان اللہ. جو پوچھنا ہے پوچھو. تاریخ میں رسول اسلام کا پہلا سلونی ہے. اس سے پہلے جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک کسی بھی نبی نے سلونی سلونی نہیں کہا. بے شک نہیں کہا. جو پوچھنا ہے پوچھ لو. ہر نبی کے پاس جو علم ہوتا تھا گفتگو اتنا ہی کرتا تھا. کیا یہ محمد کا پہلا سلونی ہے، تاریخ کا پہلا سلونی ہے. جو جاننا ہے جان لو، جو پوچھنا ہے پوچھ لو. اور یاد رکھیے گا علی کا جو سلونی ہے وہ اسی سلونی کا تسلسل ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو معزز سامعین کرام، یہ سلونی پہلا سلونی رسول اسلام کا. جب ظاہری خلافت پہ پوری توجہ ملی ہے نا مولا کائنات کو، تو مولا کائنات جب منبر پہ جانے لگے تو یہ جو مجمع تھا وہ دیکھ رہا تھا کہ علی منبر پہ جا رہے ہیں. تو جب ایک دو تین زینہ کیا بات ہے، منبر کے 3 زینے کے بعد سے علی جب 5ویں زینے پہ پہنچے اور بیٹھے تو پورا مجمع اشارہ یہ کرنے لگا کہ یا علی نیچے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہنا چاہتے تھے کہ جہاں خلفاء بیٹھتے تھے سبحان اللہ محمد کی جگہ سبحان ہے. اللہ. آپ خلیفہ پوری توجہ، وہ محمد نبی کی جگہ ہے. مولا کائنات اس جگہ پہ بیٹھ کے جہاں رسول اسلام بیٹھتے تھے اور اس کے بعد ایک جملہ کہا کہ خدا کا شکر کہ حق اپنے مقام پر دوبارہ واپس آ گیا. بابا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بابا بابا سبحان اللہ. اچھا دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ مولا کائنات بیٹھے تو بیٹھنے کے بعد پورا مجمع دیکھ رہا ہے کہ علی اس جگہ پر بیٹھے ہیں جہاں محمد مصطفیٰ بیٹھتے تھے. تو بیٹھتے ہی مولا کائنات نے جو جملہ کہا سلونی سلونی. وہاں جو بزرگ موجود تھے وہ کہہ اٹھے کہ یہ وہی ہے جو محمد کی جگہ بیٹھ سکتے ہیں. بے شک سبحان اللہ. بابا اس لیے کہ یہ سلونی سلونی یاد رکھیے گا معزز سامعین کرام، رسول اسلام نے دنیا کو سب سے آسان طریقہ بتایا کہ اگر تم میرے وارث کو جاننا چاہتے ہو کہ وہ کون ہوگا تو جان لینا جو منبر سے سلونی کہے تو بابا بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک تاریخ میں کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں آ سکی کہ وہ یہ کہے کہ جو پوچھنا ہے. اچھا ایک صاحب کو یہ پرابلم تھی، پریشانی تھی کہ ہم بھی ایک بار ذرا کہہ کے دیکھیں. انہوں نے بھی کہا کہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کسی نے جیسے ہی سوال کیا شرمندہ ہو تو لوگوں نے کہا اہل بیت اور آل محمد کی باتیں جیسی ہیں. صلوات پڑھیں. محمد. اچھا اب آپ دیکھیں کہ رسول اسلام کا پہلا سلونی مولا کائنات نے کہا سلونی سلونی. امام حسن اس جگہ پر بیٹھے کہا سلونی سلونی. امام حسین آئے انہوں نے کہا سلونی سلونی. امام سجاد آئے انہوں نے کہا سلونی سلونی. دنیا پہچانتی تھی کہ محمد کا وارث کون ہے، صرف یہ سن کر سلونی. بے شک بے شک سبحان اللہ. دیکھیے میں ارشد جعفری ہوں، میں یہاں کہوں کہ میں نماز شب پڑھتا ہوں تو پورا مجمع کہے گا کہ ارشد جعفری پڑھتے ہوں گے، اس لیے کہ میں تو اپنے حجرے میں اپنے گھر پہ ہوں اب پڑھتا ہوں. ایسے عام طور پر مولوی اگر کہتا ہے تو جھوٹ نہیں کہتا، لیکن میں مولوی نہیں ہوں. تو اگر کوئی کہے کہ میں روزہ رکھتا ہوں تو اس کا دعویٰ بالکل سچا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس نے روزہ رکھا وہ گھر پہ ہے.
بے شک اب اندر کھا رہا ہے کیا کر رہا ہے رکھ بے رہا ہے شک، نہیں بے رکھ شک، رہا بے ہے، شک۔ لیکن اس نے کہہ دیا آپ کو ماننا ہے نا، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، ہاں میں بہت بڑا عالم ہوں، تو 2 منٹ میں کھل جائے گا، بے شک ایک مسئلہ آپ نے پوچھا پتہ چل جائے گا عالم ہی چاہیے۔ واہ واہ ہاں تو یہ دعویٰ بہت مشکل ہے، بے شک سلونی صرف سلونی آل محمد نے یہ بے شک دعویٰ بے کیا شک ہے، بے شک صرف آل محمد۔ اب آپ دیکھیے تو ان لوگوں نے آپس میں یہ گفتگو کی کہ یہ علی، اب دیکھیں تعلیمات خدا کی قسم، جو تعلیمات ہیں رسول اسلام کے آل محمد کی، اس سے کتنا اس دور میں جب لوگ لگے ہوئے تھے، جب وہ موجود ہیں، آپ غور کریں تو ان لوگوں نے آپس میں بات کی کہ علی بہت کہتے ہیں کہ جو پوچھنا ہے پوچھ لو، چلو ہم لوگ بھی پوچھ لیتے ہیں۔ تو اس دور کے بہت بڑے شاطر اسکالر، ہاں واہ 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 بہت اچھا نام دیا بھائی، واہ 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 کچھ لوگوں کو بہت زیادہ سبحان گھمنڈ اللہ ہوتا ہے اس بات کا، جو چھوٹے چھوٹے علاقے میں ہوتا ہے کہ میں بہت بڑا قابل ہوں، ہاں تو سب کو بے شک اکٹھا کیا گیا کہ کیا بات ہے، علی بہت کہتے ہیں کہ میں بہت جو پوچھنا ہے پوچھ لو، تو کچھ ایسا پوچھا جائے پھنس جائے کہ علی بتاتے بتاتے تھک جائیں، اور پھر کہیں ہاں پھر کل اس سوال کا جواب دوں گا، خدا کی قسم علی کی زندگی میں کل اگر ہو تو علی علی نہ رہے، واہ واہ سبحان اللہ بے شک علی کل جواب دیں گے۔ اب ان لوگوں نے بیٹھ کے یہ سوال تیار کیے کہ دراصل علی اول وقت کے فضیلت کا وقت ہوتا ہے، نماز پڑھتے ہیں، تو سوال ایسے وقت کیا جائے جب نماز قریب ہو، جب نماز قریب ہو تو سوال ایسا کرے کہ جواب دین اتنا پائے طویل ہو ہاں دین پائے کہ جواب دیتے دیتے فضیلت کا وقت گزر جائے۔ دیکھیے آپ خدا کی قسم، اور اگر علی یہ کہہ دیں کہ پھر بعد میں جواب دیں گے تو پھر علی نہیں نہ، بے شک تو یہ لوگ آئے اکٹھا، مولانا کائنات رجوع کر رہے تھے، اتنے میں اب اس دور کے آپ سوچ سکتے ہیں کہ بزرگ بھی ہوں گے، بے شک بے شک واہ 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 اس دور کے اگر آپ جو فلم ایرانی میں بنائی ذرا دیکھیں کس قسم کے افراد تھے، بے شک تو ان لوگوں نے کہا کہ یا علی کچھ مسئلہ ہے، تو مولانا نے کہا کہ جی بتائیے، کہ وہ سوال تھوڑا اس کا جواب طویل ہے، کیا سوال ہے تمہارا؟ کہا یا علی تو آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور جواب بہت طویل ہے، تو فضیلت کا وقت بھی تو جا سکتا ہے، تو مولانا نے کہا تمہارا سوال کیا ہے؟ تو کہا یا علی یہ بتائیے کہ کون کون سے جانور انڈے دیتے ہیں؟ ہاں واہ واہ ایک ایک نام بتائیں گے، واہ 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 ایک ایک، تو کون کون سے جانور انڈے دیتے ہیں اور کون کون سے جانور سبحان اللہ سبحان بچے اللہ دیتے ہیں؟ تو سبحان ایک اللہ ایک نام لیں گے تو 1-2 دن تو گزر ہی جائے گا، بے شک تو علی کو کہنا ہی پڑے گا کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں بعد میں، واہ 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 یہ واہ کہے ہاں ہاں تو مولا کائنات نے کہا اچھا میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، جواب دیتے جاؤ، تو کہا کہ علی پوری فہرست ہے، ہم کیسے بتائیں گے، کیسے بتائیں گے کہ کون کون سے جانور انڈے دیتے ہیں، کون کون سے جانور بچے دیتے ہیں؟ مولانا کائنات نے کہا سنو، جس کے کان اندر ہو وہ انڈے دیتے ہیں، واہ واہ سبحان اللہ باہر ہو سبحان اللہ سبحان اللہ تم سبحان تلاش اللہ کرو، واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مگر کہنا میں یہ چاہتا ہوں معزز سامعین کرام کہ اس سوال کا جو جواب ہے اتنی جلدی وہی دے سکتا ہے جو تخلیق کا گواہ ہو۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں اللہم صلی علی محمد و آل محمد سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو معزز سامعین کرام یہ جو جگہ ہے وہ علم کی جگہ ہے۔ بے شک دراصل بات یہ ہے کہ جب لوگ اپنے مزاج کا مولوی تلاش کریں، دیکھیے معزز سامعین کرام مجلس کے انداز کو بدلنے کی بالکل ضرورت نہیں، مولوی کو بدلنے کی ضرورت ہے، یہ علم کی جگہ ہے، اور علم تعلیمات آل محمد اگر دیکھیں آپ امام سے سوال کیا کرنے والے کہ یہ مولانا ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ ہمارا امام ہے، ہم اپنے امام کو کیسے پہچانیں گے؟
تو ایسی آسان پہچان بتا دیجئے کہ ہم اپنے امام کو پہچان سکیں، امام برحق کو۔ کیا خدا کی قسم، جو امام نے لاکھوں سلام آل محمد پر، کیا پہچان بتائے گی امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کہ سنو، امام برحق کی سب سے آسان پہچان یہ ہوگی کہ اس سے جس زبان میں سوال کیا جائے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک، ہاں، جس زبان میں سوال کیا جائے گا اسی زبان، اسی زبان میں وہ جواب۔ معزز سامعین کرام، علم کہیں سے بھی ملے حاصل کیجیے۔ عام طور پہ لوگوں کا اگر یہ ذہن اور یہ فکر بن چکی ہے کہ مدرسے کے ہی علم کے سلسلے میں قرآن نے کہا ہے، یا یہ علم جو ہے، اب آپ دیکھیں نا، بڑے بڑے ڈکٹیٹر بادشاہ گزرے ہیں، انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ ہارون رشید سے بڑا ڈکٹیٹر بادشاہ کون ہو سکتا ہے؟ اس نے جب اپنے مفتیوں کو سب کو بتایا، دربار میں بیٹھے ہیں، ہر دربار میں یہ بات یاد رکھیے، یہ جو مولوی ہے نا، یہ بادشاہوں کے دربار میں ہمیشہ دکھے، بے شک، لیکن جب بھی بادشاہوں کے دربار میں مولوی بیٹھا ہوا دکھا تو وہ آل محمد کے دوست کے ساتھ دکھا، بے شک، اس لیے کہ آل محمد کا چاہنے والا تخت کو ٹھوکر مارتا ہے، تخت کو سینے سے نہیں لگتا۔ بے شک، یہ سب بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے کہا کہ کیوں امام تشریف نہیں لائے؟ تو اس نے کہا کہ امام تشریف نہیں لائے، امام زیادہ بات دیکھے، تو اس نے کہا کہ اچھا امام تشریف نہیں لائے، خدا نے وہ مسجد میں جو ہے وہ تعلیم دے رہے ہوں، تو اس نے کہا اچھا وہ درس دے رہے ہوں، تو کہا میں خود ہی دیکھنا چاہتا ہوں، میں خود ہی دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا درس دے رہے ہیں۔ تو پہنچا تو اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ امام کیا کس ٹاپک کے اوپر بول رہے ہیں۔ وہ کھڑا ہو گیا، آپ دوسرے بادشاہ کھڑا ہے اور امام درس دے رہے ہیں، اسٹوڈنٹ موجود ہے، پورا بھرا ہوا کلاس، مسجد بھری ہوئی اور امام درس دے رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، عبادت گاہ میں یعنی مسجد میں کلاس لگی ہوئی ہے، کس چیز کی آپ غور کریں۔ وہ جب کچھ سمجھ نہیں پایا اور درس ختم ہو گیا، امام نے اس کی طرف دیکھا کیوں؟ ہاں، امامت کی نگاہیں اپنے چاہنے والوں کو دیکھتی، بے شک، بے شک، بادشاہوں کو نہیں دیکھتی۔ کیا ہوتا ہے؟ امام نے دیکھا بھی نہیں، جب کلاس ختم ہوا تو اس نے پوچھا کہ آپ کیا پڑھا رہے تھے، کیا پڑھا رہے تھے؟ تو امام نے فرمایا کہ میں کیمسٹری پڑھا رہا تھا، ایسٹرونومی پر پڑھا رہا تھا۔ تو اس نے کہا ہم نے یہ سمجھا تھا کہ آپ مسجد میں قرآن پڑھا رہے تھے۔ ہاں ہاں، آپ دیکھیے معزز صاحب، علم یہ ہے، تعلیمات آل محمد یہ ہے کہ جہاں سے بھی علم ملے بے شک، اور میں آپ کو خدا کی قسم، یہ علم اس لیے بھی ضروری ہے، ایک جملہ میں اپنے نوجوانوں کو کہتا چلو پوری توجہ سے سنیں۔ دیکھیے، علم اس لیے بھی ضروری ہے کہ جتنا علم اپنے قوم میں بڑھے گا، لوگ جتنا علم حاصل کریں گے، اتنا ہمارے آخری امام سے قریب ہوتے چلے، اتنا ہی قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ بھائی یہ جتنی دنیا ترقی کر جائے، جتنی بھی، آپ جانتے ہیں یہ جو جادوگر تھے، یہ جادوگر جو فرعون کے تھے، یہ سب کے سب قدموں میں گر گئے موسیٰ کے۔ کیوں گر گئے؟ جادوگر صاحب تو پورے وزراء بیٹھے تھے، پوری حکومت تھی نا۔ اب دیکھیں علم کیا ہے، علم بھائی فرعون سے بڑی تو حکومت نہیں ہوگی نا، کہ اس سے بڑی حکومت ہو سکتی ہے؟ اب بھائی فرعون سے بڑی 1000 سال کی حکومت ہے۔ میں کبھی ایک جملہ کہتا ہوں کہ فرعون کتنا بڑا بادشاہ تھا، اسی سے اندازہ لگا لیجیے کہ اسی کے نام سے فرعونیت نہیں دی گئی۔ ہاں، بے شک، فرعونیت۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیے گا کہ
اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ فرعون مصر میں تھا، نہیں ہے، فرعون مصر میں، فرعون کوئی نام نہیں ہے، فرعون ایک کیریکٹر ہے۔ بے شک فرعون ہر جگہ ہوتے ہیں، مصر کا فرعون اور ہے، ہر ملک میں فرعون ہے، بے شک ہر سبحان اللہ صوبے میں سبحان فرعون اللہ ہوتے ہیں، سبحان آپ کو اللہ شہروں میں بھی فرعون ہے، ہاں آپ کو علاقوں میں بھی فرعون ہے۔ سبحان اللہ بے شک بے بس شک یاد رکھیے گا، طاقت جہاں سرکشی کے ساتھ ہوگی سمجھیے وہاں فرعونیت ہے۔ بے شک سبحان اللہ محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد مل کے بابا سے بلند سلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ کے علاقوں میں بھی فرعون ہوتے ہیں، ہاں محسوس اگر آپ کیجیے تو آپ کو سمجھ میں آئے کہ یہ بھی فرعون ہے۔ طاقت جہاں سرکشی کے ساتھ ہو وہاں سمجھیے کہ فرعونیت ہے۔ اچھا اب آپ دیکھیے کہ وہ جو جادوگر تھے وہ سب کے سب موسیٰ کے قدموں میں آ گئے۔ اب آپ غور کریں کہ یہ جو جادوگر تھے، دیکھیے علم کسے کہتے ہیں؟ یہ جادوگر ابھی تک فرعون کو کیا کہہ رہے تھے؟ ذل الہی کہہ رہے تھے نا، کہہ رہے تھے کہ آپ خدا ہیں، آپ خدا ہیں۔ وہ کہتا تھا نا ربکم اللہ، تو سارے درباری کہتے تھے آپ خدا ہیں۔ اب ذرا غور کریں کہ خدا اپنے آپ کو کہہ رہا ہے اور سمجھنے کے لیے تیار سب فرعون کی حکومت، آپ سوچ سکتے ہیں کہ تقریباً دنیا کے اوپر تھی اس کی حکومت، تو اب اس نے جادوگروں کو بلایا تھا تو جادوگر تو اسی کے تھے، لیکن جادوگر اپنے علم میں ماہر، بے شک صحیح اپنے علم میں وہ ماہر تھے، اپنے فن کے ماہر تھے وہ۔ اب جیسے ہی اس نے رسیاں پھینکی موسیٰ کی طرف تو وہ جو رسیاں تھیں وہ سب ایسے آپ بات ہے۔ اب آپ دیکھیں علم کسے کہتے ہیں؟ وہ جو جیسے ہی بڑی کیوں نہ بیٹھے ہیں، اب جیسے ہی آگے بڑی رسیاں موسیٰ ذرا یہ رسیاں جو ہے صاف بن گئی، آواز قدرت آئی، موسیٰ گھبراؤ نہیں، یہ جو تمہارے ہاتھ میں عصا ہے سبحان اللہ اسے تم بھی پھینکو۔ عصا پھینکا، اژدہا بنا، وہ جو رسیاں سانپ بنی تھی نا، اب کتنی تعداد میں تھی؟ دیکھیے ہسٹری میں یہ نہیں، ہسٹری میں یہ نہیں ہے کہ کتنی سینکڑوں کی تعداد میں پھینکی گئی یا ہزاروں کی تعداد میں، لیکن ہسٹری میں یہ ہے کہ 70 جادوگر تھے، تو رسیاں پھینکی گئی، سانپ بنی، ادھر عصا پھینکا، اژدہا بنا، اژدہے نے سانپوں کو جو ہے وہ نگل لیا، وہ عصا ویسے ہی تو ویسا ہو گئی۔ اور نہیں کیا جادوگر دیکھ رہے تھے کہ یہ جتنی بھی سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں یہ جو رسیاں ہم نے پھینکی تھیں یہ سب عصا کے اندر چلی گئی، پوری توجہ مولا میں پوری توجہ عصا کے اندر غائب ہو گئی، غائب ہو گئی، نہ عصا کا قد بڑھا، نہ حجم بڑھا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان نہ اللہ وزن بڑھا، اور جتنا تھا اتنا ہی رہا، اور رسیاں غائب ہو گئی۔ سبحان اللہ تو جو اللہ ایک عصا کے اندر سینکڑوں سانپوں کو غائب کر سکتا ہے، وہ ایک امام کو فرائض وقت سے محفوظ رکھنے کے لیے سبحان اللہ پردہ غیب میں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اچھا اب آپ دیکھیے کہ وہ سب علم تھے، علم میں ماہر تھے، جادوگر علم رکھتے تھے، جاہل نہیں تھے، وہ اپنے فن میں ماہر تھے۔ اب جو انہوں نے دیکھا کہ وہ سانپ ہمارے جو جادو کے ذریعے رسیاں صاف کریں تو وہ سب غائب، وہ سمجھ گئے کہ حق آ گیا، حق آ گیا، اور جیسے ہی انہوں نے دیکھا حق آ گیا بس فوراً موسیٰ کے قدموں میں گر گئے۔ سورہ اعراف کی آیت ہے قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون۔ جیسے آپ پڑھتے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہر دور کے کلمے جو ہیں، جناب موسیٰ کے دور کا کلمہ تھا قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، آمنا برب العالمین رب موسیٰ، انہوں نے ایک کلمہ پڑھا۔ مگر غور آپ کریں، آپ نے غور کیا قرآن مجید میں کلمہ کیا پڑھا؟ یہ مسلمانوں کو سوچنا چاہیے، کلمہ کیا پڑھا؟ بھائی جادوگروں نے جو کلمہ پڑھا وہ مکمل تھا نا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ انہوں نے کہا آمنا برب العالمین رب موسیٰ،
وہ ہارون، انہیں تو صرف نبی کا نام لینا چاہیے تھا، وسیع کے نام کی کیا ضرورت تھی کلمے میں؟ بے شک سبحان اللہ، واہ 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 سبحان اللہ. جادوگروں نے بتا دیا کہ ایمان جس کے وسیلے سے لایا جائے کلمے میں اس کا بھی نام ضروری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہم صل علی محمد و آل محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. معزز سامنے کے ساتھ اچھا مجھے کچھ کہنا ہے اس ٹاپک پہ. یہ علم وہ سمجھ گیا اپنے علم سے فن آئے تھے نا، فن علم رکھتے تھے نا، تو اپنے علم سے وہ سمجھ گئے کہ حق، دیکھیے حق کو کیسے پہچانا جادوگروں نے؟ علم سے. علم سے میں کیا کہوں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ امام کی معرفت بغیر علم کے ہو جائے. یہ عجیب، خدا کی قسم ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں، یہ قوم کہاں جا رہی ہے؟ آپ غور کریں کہ انہوں نے علم سے پہچان لیا کہ حق آ گیا اور قدموں میں گرے. اچھا اب آپ دیکھیے ادھر جیسے ہی قدموں میں گرے ویسے ہی فرعون نے کہا خدا میں ہوں. ابھی تک یہ مجھے ذل الہی خدا کہہ رہا تھا، سب سے بڑا تو کہہ رہا تھا، ارے منٹوں میں یہ تبدیلی، یہ سب کے سب قدموں میں آ گئے موسیٰ کے. میرا پلان کیا تھا، یہ کیا، میں خدا، مجھے خدا کہہ رہے تھے قدموں میں ادھر. بس فوراً فرعون نے کہا دیکھیں بادشاہ جب دیکھتا ہے کہ صاحبان علم باقی ہوئے تو پھر گردن اڑانے کی بات ہے. اس نے فوراً کہا کہ سب کی گردنیں اڑا دوں گا. جادوگروں سے کہا کہ سب کی گردنیں اڑا دوں گا، سب کو قتل کر دوں گا. اچھا آپ دیکھیے وہ جو 70 جادوگر تھے سب ڈرے سہمے تو تھی، ذل الہی خدا کہہ رہے تھے. جیسے ہی اس نے کہا فرعون نے کہ میں گردنیں اڑا دوں گا، تو اب وہی جادوگر کہہ رہے ہیں فرعون جو کرنا ہے کر لے. واہ سبحان اللہ، جو کرنا ہے کر لے. بھائی تو یہ اتنی طاقت آئی کہاں سے؟ ابھی تک خدا کہہ رہے تھے اور اب کہہ رہے ہیں جو کرنا ہے کر لے. پتہ نہیں چلا کہ جب تک انسان اللہ سے دور رہتا ہے، اللہ سے دور رہتا ہے تو وہ انسانوں کا غلام رہتا ہے. بے شک بے شک لیکن سبحان جب اللہ. اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، حق کے قریب ہو جاتا ہے تو پھر بادشاہان وقت و بےچار نگاہوں سے گر جاتا ہے. بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نگاہوں سے گر جاتا ہے. علم سے پہچانا کہ حق. اس لیے میں کہتا ہوں کہ علم ہمارے بچوں کو حاصل کرنا چاہیے، ہمارے نوجوانوں کو، تاکہ حق کو پہچان سکیں. حق کو، یہ جو گمراہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ گمراہ ہیں اور یہ تو اور ہیں، وہ تو اور ہیں، وہ تو اپنوں میں نہیں ہیں اور وہ غیروں میں ہیں. یاد رکھیے گا جاہل چاہنے والا امام کو دیر میں پہچانے گا، وہ بہکے ہوئے اپنے علم سے حق کو پہلے پہچان لے. بے شک یہ امام آ گیا، یہ آخری امام. بس معزز سامنے تعلیمات آل محمد کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی چاہیے. آل محمد کی جو تعلیمات ہیں، سب سے بڑی پرابلم ہماری قوم میں یہی ہے کہ ہم ان تعلیمات سے دور ہوتے چلے جائیں. اگر ہم ان تعلیمات سے قریب ہو جائیں تو پھر دنیا بھی ہماری اور آخرت بھی. ہمیشہ رسول اسلام نے جب بھی تقریر کی ہے تو یہی جملہ کہا کہ اگر تم نے یہ عمل انجام دیا تو دنیا بھی تمہاری آخرت. سبحان اللہ. آپ بتائیے کہ آج یہ دنیا میں کس کا ذکر ہے؟ آج اس دنیا میں کس کا ذکر ہے؟ وہ فرعون کہاں ہیں؟ بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں، پورے میرے نوجوانوں سننا. وہ فرعون کہاں ہے؟ وہ شداد کی جنت کہاں ہے؟ وہ نمرود، یہ قومیں یہ سب
کہاں ہے؟ وہ فرعون جس کی 1000 سال کی حکومت تھی، وہ حکومت کہاں ہے؟ وہ بڑے بڑے لوگ جو اپنے آپ کو خدا کہتے تھے، آج ان کا وجود کہاں ہے؟ فرعون کی حکومت، وہ یزید جو پیروی کر رہا تھا فرعون و نمرود کی، بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ، آج بے شک، کہاں ہے؟ اس کی قبر کے نشان بھی نہیں ہے۔ ہائے ہائے، آپ دیکھیے کہ جن کے صدقے میں اللہ نے دنیا خلق کی تھی، آج انہی کا نام باقی ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ آج ان کے محل کہیں نہیں، وہ شداد کی جنت، شداد کی جنت۔ میں تو کبھی کبھی ہمارے بہت سارے کچھ ایسے بھی دوست ہیں جو پڑھے لکھے ہیں لیکن بغض رکھتے ہیں آل محمد کا۔ ہو سکتا ہے کہ اپنے علم سے وہ شاید راہ حق کی طرف آ جائے، تو کبھی کبھی وہ یہ بات کہتے ہیں کہ بس ہم لوگوں کو کیا ہے، عبادت کر رہے ہیں جنت مل جائے۔ تو میں غور کرتا تھا کہ یہ جنت، اگر جنت کی بات کرتے ہیں اور بہت پکی بات کرتے ہیں کہ جنت مل جائے گی، دیکھیے اتنی نماز اور یہ سب ہم لوگ اللہ کو یہ سب کرتے رہتے ہیں تو جنت ملے گی۔ میں نے غور کیا، یہ بات نہیں کہتے جنت بھی جائیں گے، یہ جنت میں جائیں گے لیکن حسنین کی جنت میں نہیں جائیں گے، شداد کی جنت میں۔ ہاں ہاں، بے شک، سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ جنت میں کیا ہوگا آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ معزز سامنے احترام، آج شداد کی جنت کہاں ہے؟ آج وہ حکومتیں کہاں ہیں؟ لیکن خدا کی قسم یہی آل محمد کا معجزہ ہے، یہی معجزہ ہے کہ جو بستی 2 محرم کو کربلا کی سرزمین پہ لگائی گئی تھی اور 10 محرم کو وہ لوٹ لی گئی، وہی خیمے، وہی بستی آج مومنین کے دلوں میں ہے اور آج زمین بے شک بے شک۔ آج آپ بتائیے یہ امام بارگاہ، یہ حسین کی وہی خیمے، وہی خیمہ کیا، امام حسین کو وہی روضہ کیا۔ آج آپ دیکھیں کہ آج کائنات میں جن لوگوں نے پانی بند کیا تھا یہ سوچ کے کہ حسین کے بچے پیاسے اس دنیا سے گزر جائیں، دم توڑ دیں، آپ دیکھیں یہ فراق کیا ہے؟ جس فراق کے اوپر پہلے لگائے تھے، فراق کی کیا حیثیت اور حقیقت رہی؟ امام نے فرمایا اصغر میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں، رباب میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں اصغر کو ایسا سیراب کروں گا کہ یہ فراق کیا ہے، اس کی یاد میں اتنی سبیلیں کائنات میں لگیں گی کہ سینکڑوں فراق تیار ہو جائیں۔ آج آپ دیکھیے صاحب اولاد ہیں، آپ غور کر رہے ہیں، آج آپ دیکھیے آج حسین کے بچوں کی یاد میں جو سبیلیں لگ رہی ہیں، آج یہ امام بارگاہ کائنات میں جتنے حسین کے گھر ہیں اتنے تو کسی کے نہیں، ایک بے وطن کی یاد میں آپ غور کریں، بے وطن آج دنیا اس کے گھر میں بنا دے، کائنات میں سب سے زیادہ گھر ہے، اور یہی اللہ کا وعدہ تھا کہ حسین تمہارا مجھ سے وعدہ ہے کہ اگر میرے دین کو بچانے کے لیے تم جان قربان کرو گے تو اپنے بچوں کو قربان کرو گے حسین، تو میرا وعدہ ہے تم سے کہ جتنے گھر میرے ہوں گے اتنے ہی گھر تمہارے، جہاں تم ہوگے حسین وہیں ہم ہوں گے۔ حسین میرا تم سے وعدہ ہے کہ جب تک اللہ اکبر کی آواز گونجے گی اس وقت تک یا حسین کی بھی آواز اداداروں، اللہ آپ کو کوئی خبر کے سوائے نہیں، چاند رات سے لے کر آج
اس لیے کہ مادری امام حسین آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ جانتے ہیں چاند رات جیسے ہی نمودار ہوتا ہے خود شیخ مفتی رحمہ فرماتے ہیں کہ عراق کے ایک دور میں ایک مومنہ رہتی تھی. جب چاند رات وہ چاند نکلتا تھا نا مرد کا تو وہ قریب سے کسی مومنہ کو بلا لیتی تھی اور وہ کہتی تھی کہ میرے ساتھ میں اسے کروں مولا کا غم منائے مولا کا ماتم کرے تو 10 دن کو مومنہ ماتم کرے. شیخ مفید رحمہ فرماتے ہیں کہ جب چاند نکلا تو کوئی نہیں آیا. اس نے بہت کوشش کی کہ کوئی آ جائے تاکہ ہم مولا کی مجلس کر سکیں. جب کوئی نہیں آیا تو وہ دعا کرنے لگے کہ پروردگار کسی مومنہ کو بھیج دے تاکہ اس کے ساتھ ہم مل کر آقا حسین کا غم منائے مجلس کریں. فرماتے ہیں کہ دخل بات تو اس نے کہا کون؟ کہا میں حسین کی عزادار ہوں. اب جو دروازہ کھلا تو دیکھا ایک بیوی کھڑی. تو وہ فرماتے ہیں کہ اس نے پوچھا کہ اچھا آپ حسین کی میرے مولا کی عزادار ہیں؟ آئیے ہم تو دعا ہی کر رہے تھے کہ مولا کسی کنیز کو بھیج دے تاکہ ہم ان کا غم منا سکیں. وہ مومنہ کریا کرتی ہے، ماتم کرتی ہے، مجلس کرتی ہے. اب شیخ مفتی رحمہ فرماتے ہیں کہ جب 10 محرم کی صبح نمودار ہوگی تو وہ بیوی اٹھتی ہے اور اٹھنے کے بعد کہتی ہے کہ مجھے اجازت. تو وہ کہتی ہے کہ آپ 10 محرم آج تو ہمیں اپنے آقا کے اوپر سبحان اللہ ماتم کرنا ہے. آج میرا آقا شہید ہو رہا ہے، آپ آج آ رہی ہیں. تو بیوی نے کہا کہ مومنہ مجھے جانے مجھے بہت دور جانا ہے. تو کہا آپ کو کہاں جانا ہے؟ کہا مجھے کربلا جانا ہے. بس وہ قدموں پہ گر گئی. کہا بیٹی یہ بتائیے آپ ہے کون؟ کہا جس حسین کا تم ماتم کر رہی ہے نا میں اس حسین کی دکھیاری موت پاتا. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے محمد سے کربلا. عزادارو چاند رات سے لے کر عصر تک آپ نے ماتم کیا وہ شہید ہو رہا. عصر سے لے کر جو 8 ربیع الاول تک آپ ماتم کریں وہ اسیروں کا یتیموں کا اب بیواؤں کا ماتم. امام فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر کی اصل مصیبت تو اصل کے بعد شروع ہوئی ہے. نہ اسے کوئی بیان کر سکتا ہے نہ اسے کوئی سن سکتا ہے. بس وہی جانتے ہیں جن پہ یہ مصیبت گزر گئی. اللہ اب آپ غور کریں. اصل تمام ہو رہی ہے کہ حسین عصر کے بعد حسین نے زینب حسین سر میں نے شہزادی زینب کا مسائل پڑھا. آج میں چاہتا ہوں کہ ان کی بیٹوں کی سلطنت چل چکے. عزادارو خدا کی قسم تاریخ میں اگر آپ پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کلیجہ پھٹ جاتا ہے کہ جب یہ مدینے سے قافلہ چلا تو جناب زینب بھیا کے پاس آئی اور آنے کے بعد کہا کہ بھیا آپ مدینے کو الوداع کہہ رہے ہیں. کہاں زینب؟ کہا بھیا آپ کی بہن بھی آپ کے ساتھ جائے گی. اب جو فہرست دیکھی تو شہزادی کا نام نہیں تھا. بہت روئیں آپ اس تمام لوگوں پر شہزادی کا نام نہیں تھا. تو جناب زینب نے فرمایا بھیا اماں کی وصیت یاد ہے بابا کی وصیت یاد ہے نا؟ کہا زینب مجھے یاد ہے. تو کہا پھر میرا نام نہیں ہے. کہا زینب عبداللہ سے اجازت تو دے دیں. جناب زینب اٹھی اپنے گھر آئے. عبداللہ لش میں ہے قدموں کے پاس کھڑی ہوئی تھی. کھڑی ہونے کے بعد کہا کہ میرے والی وارث عبداللہ عبداللہ اٹھے. آنکھوں کو جیسے کھولا تو دیکھا کہ فاطمہ کی بیٹی قدموں کے پاس کھڑی. بس ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بیوی آپ قدموں کے پاس کھڑی ہے کیا بات ہے؟ کہا عبداللہ میرا بھیا مدینے پر الوداع کہہ رہا ہے میں تم سے اجازت لینا چاہتی ہوں. کہا بیوی خدا حافظ.
نے سفر تیار ہوا، قافلہ چلا، 3-4 میل پہ یہ قافلہ بھی پہنچا ہی ہے۔ اب دیکھیں آپ کہ اتنے میں گرد نمودار، تو جناب ابوالفضل عباس سے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا عباس کون آ رہا ہے؟ کہا کہ گھر جب چھٹی تو کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ عبداللہ آ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں انداز کیا بیمار ہے نا، ایک طرف آن ہے ایک طرف محمد ہے، ایک ہاتھ آن پر ہے ایک ہاتھ محمد پر، اس عالم میں عبداللہ آ رہے ہیں، حسین گھوڑے سے اترے، بس تاریخ کا عجیب جملہ ہے، عبداللہ کے قریب پہنچے، بائیں ڈال دی امام کی گھر پہ اور دیر تک روتے رہے۔ امام نے فرمایا عبداللہ ہم تو آپ سے مل کر آئے تھے، پھر آنے کا سبب؟ کہا حسین جی چاہا کہ تمہیں ایک بار جی بھر کے اور دیکھ، پتہ نہیں پھر زیارت آپ کی ہو سکے گی کہ نہیں میرے آقا۔ دیر تک روتے رہے۔ اس کے بعد اپنے بچوں سے کہا مونو محمد ذرا ماں کے محمل کے قریب لے جاؤ۔ ماں کے محمل کے قریب بچے لے گئے، شعبے محمل سے ایک لگا کر عبداللہ نے ایک جملہ کہا کہ بی بی شہزادی آپ جانیں گے؟ جناب زینب نے احترام میں ایک جملہ کہا کہ اگر آپ کا حکم ہو تو میں محمل سے نیچے آ جاؤ، لیکن عبداللہ اگر آپ نے نیچے آنے کے لیے کہا تو زینب کے جسم میں روح نہیں رہے گی۔ تو جناب عبداللہ نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بی بی میں اس لیے نہیں آیا، میں نے یہ سوچا کہ جتنی بھی بیویاں جا رہی ہیں سب کے ساتھ بچے ہیں، میں یہ سوچ رہا تھا کہ حسین جیسی قیمتی شہ ہے، امام وقت آپ کے ساتھ ہے، اگر امام کے اوپر کوئی وقت آ پڑا تو آپ کسے سبزہ کرے گی، کسے نچھاور کرے گی؟ میں انتظار کر کے لے کر آیا ہوں، یہ لیجیے عام کو اپنی طرف سے صدقہ کیجیے گا، محمد کو میری طرف سے کیجیے گا۔ آپ دیکھیں تاریخ میں پورے سفر شہزادی زینب نے اور محمد کا نام نہیں لیا، کربلا تک اور محمد کا نام نہیں لیا۔ جب بھی کہا تو یہی کہا اکبر دھوپ تیز ہے، ذرا بیٹا سر کے اوپر کوئی پانی چھاڑ، تمہارے ہوٹھ خشک ہو گئے ہیں قاسم، ذرا پانی پی لو۔ بچوں کے بارے میں زینب نے کبھی پوچھا؟ آپ جانتے ہیں جب کربلا کی سرزمین پہ یہ قافلہ پہنچا تو جناب زینب نے کیوں نہ کہا بھیا یہ زمین اگر اکبر کے نام ہو اور محمد کے نام ہو، بس پہلے تمام ہو گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں جناب زینب نے شب شہیدہ اپنے بچوں سے گفتگو کی اور گفتگو کے دوران ایک جملہ کہا کہ میرے بچوں تم جعفر طیار کی صورت حیدر کرار کے نواسے ہو، اس طرح جنگ کرنا کہ دنیا یہ کہے کہ جعفر طیار ہے۔ یہ سب باتیں تمام نے جب یہ باتیں سنی تو بہت دیر تک روئے اور اس کے بعد شہزادی نے فرمایا میں چاہتی ہوں محمد کہ سب سے پہلے تم آنکھ کے اوپر جان نچھاور کر دو تاکہ میں شہزادی فاطمہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے سرخرو ہو جاؤں۔ آزاد یہ سب باتیں آپ سنتے ہیں لیکن عجیب منظر ہے، بچے ماں سے اجازت لے کے گئے، تب بجے سمجھ گئی بیویاں کہ انہوں محمد دنیا میں نہیں ہے، ماتم ہوتا رہا محمد، لیکن کسی بھی تاریخ میں آپ یہ نہیں دکھا سکتے کہ بیوی بچوں کے اوپر روئی، بیوی بچوں پہ نہیں روئی۔ 11 محرم کو جب یہ قافلہ چلنے لگا تو زینب ساری لاش کے اوپر گئی، سب کے بعد گئی، گنج شہیدہ میں جتنے بھی لاشیں پڑی تھی بیوی نے جا کے ماتم کہہ لی تھی اونو محمد کی لاش پر بیوی نہیں روئی۔ اب ہزاروں قیامت تو تب آ گئی جب قید خانے میں سر آئے ہیں نا اور ایک کشت میں بچوں کے سر رکھے ہوئے تھے تو عورتوں نے بھی پوچھ لیا کہ کیا اس کی ماں دنیا میں نہیں ہے؟ تو زینب نے رو کے کہا میں اس کو رو گی جس کی ماں دنیا میں نہیں ہے، میں اسے کیوں رو جس کی ماں دنیا میں، لیکن زینب نہیں روئی۔ مجلس تمام ہو گئی، مدینہ آ گیا، زینب نہیں روئی۔ قیامت کا منظر ہے عزادارو، اب جو وقت ہے وہ بہت سخت ہے۔ جناب عبداللہ جناب امام زین العابدین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آنے کے بعد کہا عبداللہ نے ایک جملہ کہا امام سے کہ آپ اپنی کوٹھی سے یہ کہہ دیجیے کہ اگر وقت ملے تو اپنے گھر بھی آ سکتے۔ بیوی مدینے میں گریہ کر رہی ہیں، ماتم کر رہی ہیں۔ آپ دیکھیں جناب عبداللہ نے کہا اگر کوٹھی کو وقت تو اپنے گھر بھی تشریف لے آئے۔
जनाब सैयद सज्जाद ने कहा वो भी अम्मा है, हुआ है क्या तो लाए, तो उन्होंने ये जुमला कहा है कि कभी मौका मिले तो आप अपनी बीवी से कह दीजिए मेरी माँ बहनों बहुत बात हो रही है। अजीब कयामत का मंजर है, जनाब ज़ैनब भतीजे के साथ अपने घर चले, जनाब अब्दुल्ला घर में मुबल्लिग तमाम हो गए मौजूद नहीं है, बीबी सहने खाना में जाकर खाट पे बैठ गई। ज़ैनब अपनी जगह बेटा जाओ, बीबी गिरिया कर रही है। अब्दुल्ला अब घर आए और आने के बाद जो अब्दुल्ला ने देखा कि कोई बीवी है बैठी जो रो रही है, सफेद बाल, झुकी हुई कमर। एक ज़ौजा के लिए सबसे बड़ी कयामत की घड़ी उस वक्त आती है जब उसका शौहर उसे पहचान न सके। अब जनाब अब्दुल्ला ने कहा कि बीवी आप कौन हैं, मेरा खुद बर्बाद हो गया, मेरे बच्चे शहीद हो गए, मेरा घर लुट गया। बीवी अगर रोना ही है तो आप अपने घर रोइए। अब जनाब ज़ैनब ने अपने सफेद बालों को हटा के कहा, हाय अब्दुल्ला, अरे तुम शौहर हो के मुझे नहीं पहचान सके। अब्दुल्ला बिन ज़ैनब, अरे जनाब अब्दुल्ला मातम करने लगे, जश खा के गिर पड़े। उसके बाद उठे और उठने के बाद बीबी आप खाट पे बैठी हैं, चलिए हुजरे में चलिए। अब जब ज़ैनब चली है हुजरे की तरफ तो एक छोटा सा हुजरा दिखा। अब